ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیلۃ ناجحۃ، کامیاب تدبیر۔ رکب یوسف و حمارہ، یوسف اس کے گدھے کے اوپر سوار ہو گیا۔ لیذهب الی المدینۃ، تاکہ وہ شہر کی طرف جائے۔ فحرن الحمار فی الطریق، پس گدھا راستے میں رک گیا۔ حرن یحرن حرانا وحرونا، چوپائی کا چلتے وقت رک جانا اور الٹا ہٹ کرنا۔ فحرن الحمار فی الطریق، پس گدھا راستے میں رک گیا۔ ولم یستطع یوسف ان یقودہ، اور یوسف نے طاقت نہیں رکھی کہ اس کو ہانکے، یعنی یوسف اس کو ہانک نہیں سکا۔ فجرہ، پس اس نے اس کو کھینچا۔ لیکن الحمار لم یتحرک من مکانہ، لیکن گدھے نے حرکت نہیں کی اس کی جگہ سے۔ لجأ یوسف الی حیلۃ، یوسف نے ایک تدبیر کی پناہ لی، یعنی ایک تدبیر کا سہارا لیا۔ لجأ الجو کا معنی پناہ لینا، سہارا لینا۔ یوسف نے ایک تدبیر کا سہارا لیا۔ فربط فی راس عصاہ جزرۃ، پس اس نے اس کی لاٹھی کے سرے میں، راسن کا معنی یہاں پر سرا، اس کی لاٹھی کے سرے میں گاجر کو باندھ دیا۔ وقربها من فم الحمار، اور اس نے اس کو نزدیک کیا گدھے کے منہ سے۔ بدا الحمار یرکض، گدھا چلنے لگا۔ رکض یرکض کا معنی ایر لگانا، یعنی تیزی سے چلنے لگا۔ بدا الحمار یرکض، گدھا چلنے لگا۔ کی یتناول الجزرۃ بفمہ، تاکہ وہ اپنے منہ سے گاجر کو کھائے۔ تناول کا معنی یہاں پر اکل، تاکہ وہ کھائے گاجر کو اپنے منہ سے۔ فوصل یوسف الی المدینۃ دون تاخر، پس یوسف شہر کی طرف پہنچ گیا بغیر کسی تاخیر کے۔ بفضل ذکاء و حسن حیلتہ، اس کی ہوشیاری اور اس کی اچھی تدبیر سے۔ وما تزال الجزرۃ معلقۃ بعصاہ، اور برابر یہ گاجر لٹکا ہوا تھا اس کی لاٹھی کے ساتھ۔ فاطعمها حمارہ، پس اس نے اس کو کھلا دیا اس کے گدھے کو۔